بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شاذل میری بات کا یقین کرے، میں بے قصور ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی اس کمرے میں موجود ہوگا۔ مجھے رانی نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے مجھے اسٹڈی روم میں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا ہے، آپ تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچنے والے ہیں۔ میں تو وہاں پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رمیز بھی وہیں پر آ جائے گا اور ایسی حرکت کرے گا۔ آپ نے جو کچھ بھی دیکھا، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ اس وقت شاذل کے قدموں میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا دل تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ تمہیں میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس انسان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مت دینا۔ تم نے تب بھی میری بات نہیں مانی۔ میری غیر موجودگی میں تم اکثر ہی سے یہاں پر بلا لیتی تھی۔ میں نے کئی بار تمہیں اس سے ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے تب بھی تمہیں منع کیا۔ اس آدمی کی آنکھیں مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھیں۔ بلا شبہ وہ میرا دوست تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی، تب سے میں نے اسے دوستی بھی ختم کر دی۔ میں نے اسے رابطہ مکمل طور پر کم کر دیا تھا۔ میں نے تو کئی بار اسے اپنے گھر سے بھی نکل جانے کے لیے کہا، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ تم محفوظ رہو، وہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے میں اس پر الزام لگا سکتا۔ میں جب بھی تم سے رمیز کے بارے میں پوچھتا تھا تو تم مجھے یہی کہتی تھیں کہ وہ تمہارے بھائیوں جیسا ہے اور تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ تمہیں گندی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ پھر آج وہ سب کچھ کیا تھا؟ تم اب اپنی جتنی مرضی صفائیاں کیوں نہ پیش کر لو، لیکن مجھے تم پر یقین نہیں رہا پری۔ آج وہ سب کچھ کر کے تم میری نظروں سے گر چکی ہو، اور تم کس منہ سے اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کر رہی ہو، جبکہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ قصور صرف اور صرف تمہارا ہی ہے۔ رانی پر الزام لگا کے تم اس ساری کہانی سے باہر نہیں نکل سکتی جس کا تم ہی مرکزی کردار ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مزید تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جب تک تم میرے پاس رہو گی تب تک مجھے تکلیف ہوتی رہے گی۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ حویلی کے دروازے کے باہر اسے پھینکنے کے بعد وہ خراتے ہوئے بولا، دوبارہ کبھی بھی یہاں پر آنے کی جرات نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں بے وفائی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ میری ایک بار بات تو سن لیں، پری نے بے بسی سے کہا۔ شاذل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور غصے سے کہنے لگا، میں نے جتنی تمہاری کہانیاں سننی تھی سن لی، جتنے تم نے ڈرامے لگانے تھے لگا لیے، لیکن اب مزید ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے ابھی تک تمہیں زندہ چھوڑا ہوا ہے، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے، مجھے تمہیں زندہ زمین کے اندر دفنا دینا چاہیے تھا اور تمہارا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے تھا۔ مگر کیا ہے نا کہ شاذل ناپاک چیزوں کو ہاتھ لگا کر ناپاک ہونا پسند نہیں کرتا۔ تم اس قدر گھٹیا اور ذلیل عورت ہو کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں گا تو تمہاری ذلت کے آثار مجھ پر بھی غالب آ جائیں گے۔ اس کے لہجے میں اس وقت صرف اور صرف نفرت جھلک رہی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ایک وقت میں اسے محبت کے اظہار کرتا تھا۔ اس کے بغیر زندہ رہنا شاذل کے لیے مشکل تھا، اور اب وہی اس کی موت کا سامان تیار کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان اتنا جلدی بدل سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ حویلی کے اندر جاتا، پریحان کی آواز سن کر چونک گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ میری بات سن لیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں جانتی ہوں کہ بہت جلد ہی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ تب آپ کے پاس پچھتانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور تب میرا وقت شروع ہوگا۔ میں آپ کو مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی آپ کو اپناؤں گی۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی ہی مجھے طلاق دے کر اپنی جان چھڑوا لیں، کیونکہ بعد میں پھر آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ غصے سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خراتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی طلاق کا نام لینے کی؟
ارے تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے اس طرح کا مطالبہ کر سکو۔ مجھے جب بہتر لگے گا تب میں تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا، لیکن ابھی میں نے تمہیں اس وجہ سے نہیں چھوڑا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم دوبارہ سے ذلیل انسان کے پاس ہی بھاگو گی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی غیرت اور کتنا ایمان بچا ہے۔ میری نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم اس کے ساتھ تعلق بناؤ گی یا نہیں؟ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ پری بے یقینی سے کھڑی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ کسی زمانے میں اسے اس شخص پر مان تھا، اس شخص پر ناز تھا، اسے اپنا سب کچھ مانتی تھی، اس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ بھی دیا تھا، اور آج اسے اس شخص نے اسے ایک ایسی غلطی پر چھوڑ دیا جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی غلطی ہی نہیں تھی۔ وہ تو الزام تھا جو اس کی ذات پر لگایا گیا تھا، اور اس الزام کو لگانے میں وہ تمام لوگ شامل تھے جو اس کی ذات سے نفرت کرتے تھے اور جس کو اس کا وجود کھٹکتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چلتی، اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماضی کے واقعات اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، اور والدین کے گھر وہ کتنی خوش اور پرسکون تھی، کتنے مزے سے اپنی زندگی گزاری تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی اس کی زندگی میں یہ طوفان آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محبت انسان کو اس قدر ذلیل کرتی ہے۔ اس نے کہانیوں میں تو سن رکھا تھا کہ محبت کرنے والے بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، مگر جب وہ شاسل کی زندگی میں آئی اور اس نے اس انسان کی بے پناہ چاہت دیکھی تو اسے آزمائشیں مذاق لگنے لگیں۔ مگر اب جب قسمت نے اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ آزمائش واقعی بہت سخت ہوتی ہے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے وہ اس سب سے باہر نکلے گی۔ دوسری طرف شازل جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس نے شیر خان کو بلایا، جس نے اسے یہ خبر پہنچائی تھی۔ اس گھر میں اس نے ہر جگہ پر ہی کیمرے لگوا رکھے تھے۔ شیر خان نے ہی اسے وہ فوٹیج بھیجی تھی جس میں وہ پری کے انتہائی قریب کھڑا تھا، مگر وہ اسے پوری ویڈیو نہیں بھیج پایا تھا۔ اب جب پری کی باتیں شازل کے ذہن میں گھوم رہی تھیں تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جلد بازی میں آ کر اس نے بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے، کم از کم اسے اس معاملے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا۔ شیر خان، مجھے وہ پوری ویڈیو لا کر دو۔ صاحب کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ بے یقینی سے اس نے شازل کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا کہ صاحب، آپ کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، وہی ویڈیو جو آفس میں بیٹھے ہوئے تم نے مجھے بھیجی تھی اور جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ ابھی اور اسی وقت مجھے وہ پوری ویڈیو لا کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جی صاحب، وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی وہ ویڈیو لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ جب وہ باہر نکلا اور رانی سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ تو گھر سے باہر نکل گیا تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے۔ اچانک ہی شازل کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ رمیز کے آفس کی طرف چل دیا۔ اندر داخل ہی ہوا تھا کہ سامنے ہی شیر خان بیٹھا ہوا نظر آیا، جو کہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ شازل کو دیکھ کر وہ رمیز کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے، ہماری سب سے اچھے دوست آئے ہیں۔ آئیے شازل صاحب، بیٹھیے یہاں پر، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ارے، ہم نے تو آپ کی محبت کا امتحان لینا تھا، لیکن آپ تو اس امتحان میں بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو وہ دیکھنے لگا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز صدمے سے چور تھی۔ وہ کہنے لگا کہ رمیز، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ارے، میں نے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا آپ نے ہی کیا ہے۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر اتنا ہی یقین تھا کہ آپ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے گھر سے بے دخل کر دیا؟ چلیں، کوئی بات نہیں، میں اسے تلاش کروں گا اور پھر اسے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ جو الزام آپ نے اس پر لگایا ہے اس الزام کو میں سچ ثابت کر دوں گا۔ غصے سے وہ اٹھا اور رمیز کی گریبان کو پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا،
تمہیں تو میں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ تمہارے ساتھ تو میں وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ جواب میں اس نے بہت ہی احتیاط سے اپنا گریبان چھڑوایا اور اپنے دوست نما دشمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زندہ تو میں نے تمہیں دفن کر دیا ہے، وہ بھی تمہاری اپنی محبت کی قبر کے اندر۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم اتنی آسانی سے اس لڑکی کو مجھ سے چھین لو گے اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی تھی۔ جتنی میں نے پریحان سے محبت کی ہے اتنی کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ یہ بات میں آج تک نہیں بھول پایا تھا، اور یہ بات میرے سینے میں خنجر کی طرح گھپی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ عورت مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا، مجھے صرف اور صرف اس بات کی تکلیف تھی کہ وہ تمہاری دسترس میں کیوں ہے۔ میں بس اسے تم سے الگ کرنا چاہتا تھا، اور آج دیکھو میرا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تم نے اس پر الزام لگایا ہے، اس کی کردار کشی کی ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ مر جائے گی لیکن دوبارہ کبھی بھی تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی۔ تم نے ایک عورت کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گارڈز کو آواز دی اور پھر اپنے دوست کو باہر نکلوانے کا حکم دے دیا۔ شاذل کو وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے آفس سے باہر لے کر چلے گئے۔ واپس جا کر اس نے جلدی سے اپنے ڈی ایس پی دوست کو کال ملائی اور اپنی بیوی کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سب لوگ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کی دسترس سے بہت دور چلی گئی تھی، شاید وہاں تک وہ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ آج سے 2 سال پہلے پریحان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ ایک بڑی رائٹر بننے اور اسے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور وہ بہت خوبصورت اور اچھا لکھتی تھی، مگر گھر کی طرف سے اسے اجازت نہیں تھی۔ یہ کام وہ اپنی ماں سے چھپ کر کرتی تھی۔ وہ یقین سے یہ بات کہہ سکتی تھی کہ اگر اس کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اسے گھر سے بھی نکال دیں گے۔ ان کے گھر کا ماحول بہت مذہبی تھا اور اس طرح کے کاموں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی اس کے گھر پر ٹی وی موجود نہیں تھا اور نہ ہی وہ گانے سنتے تھے۔ اس طرح کی زندگی سے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے عیاشی بھری زندگی گزارنا پسند کرتی تھی۔ جب اس بات کا اظہار وہ اپنی ماں کے سامنے کرتی تھی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھیں اور اسے برا بھلا کہتی تھیں، مگر پری کو تو جیسے ان ساری چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ بلا شبہ وہ تھوڑے سے بند دماغ کے لوگ تھے، لیکن ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باپ کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جسے اس کا بڑا بھائی ہی سنبھال رہا تھا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے کزن کی شادی پر گئی۔ اسے یوں تو اپنے خاندان کی شادیاں پسند نہیں تھیں، کیونکہ وہاں پر موجود عورتیں سبھی کو گھورتی تھیں اور ہر کسی کے کردار کے بارے میں لقمے دیتی تھیں۔ اسے اس طرح کی چیزیں پسند نہیں تھیں۔ اسے ایسے لوگوں سے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس طرح کی کسی بھی شادی پر نہیں جا رہی، لیکن آمنہ بیگم جانتی تھیں اب ان کی بیٹیوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور اگر انہیں اچھے رشتے تلاش کرنے ہیں تو اس طرح کی جگہوں پر تو انہیں لے کر لازمی ہی جانا ہوگا، کیونکہ ان کے بابا پارٹیز پر تو جانے کی اجازت دیتے نہیں تھے اور نہ ہی وہ اپنی کسی دوست کے گھر کا چکر لگا سکتی تھیں۔ سب بہنوں نے صرف 2nd ایئر تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد کسی کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ وہاں پر جا کر انہیں پتہ چلا کہ لڑکے اور لڑکی کا فنکشن اکٹھے ہی ہو رہا ہے۔ آمنہ بیگم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہیں اپنی بیٹیوں کو گھر چھوڑ کر ہی آنا چاہیے تھا، مگر یہ بات اس کے لیے بہت ہی خوشگوار تھی۔ اسے بچپن سے ہی اس طرح کے فنکشن میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی ماں سے نظریں چرا کر اپنی ایک کزن کے ساتھ اکیلی ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی رمیز کھڑا تھا، جب مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی کزن کا دوست تھا جو اسٹیج پر بیٹھا کافی دیر سے اس لڑکی کو آگے پیچھے ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اسے پری بہت اچھی لگی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ ایک تو وہ چھوٹی تھی اور معصوم تھی، اور دوسرا وہ بہت خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ اس کی کزن کو کسی نے بلا لیا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی
اب پری وہاں پر بالکل اکیلی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے اس کا سامنا کبھی بھی کسی لڑکے سے نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے کسی میل کزن سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پری کو اس طرح سے کنفیوز ہوتا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور اسے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے یا میں نے کچھ غلط بول دیا ہے؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، آپ کی کوئی بات بری نہیں لگی، بس مجھے عادت نہیں ہے، میں لڑکوں سے بات نہیں کرتی، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ بہت ہی مناسب انداز میں اس نے اسے کہا اور وہاں سے چلے جانے کا بھی اشارہ کیا، لیکن سامنے بھی رمیز کھڑا تھا۔ اسے تو شروع دن سے ہی اس طرح کی ہی لڑکی کی تلاش تھی، آخر اب کیسے وہ اسے اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ جلدی سے کہنے لگا، آپ مجھ سے بات کریں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لڑکوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے، لیکن پھر ایک اور بھی چھوٹا سا مسئلہ ہے، میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ جو میرے پاس ہو وہ دوسروں کو بھی دستیاب ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، وہ تیزی سے بات کاٹتے ہوئے بولی، سب سے پہلی غلط فہمی جو میں آپ کی دور کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کی نہیں ہوں، اور دوسری اور بڑی غلط فہمی یہ کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھ سے مخاطب ہونے کی یا مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی امی کو بلا لوں گی، اس نے جیسی دھمکی دی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بلا شبہ تمہارے ساتھ بہت مزہ آنے والا ہے، تمہارے ساتھ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ کو تنگ نہیں کرتا، یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات جو میں بتانے کے لیے یہاں پر آیا تھا وہ یہ کہ آپ بلا شبہ بہت خوبصورت ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی ٹھرکی مت سمجھیے گا، میں سب لڑکیوں کی اس طرح سے تعریف نہیں کرتا، بلکہ میں تو لڑکیوں کی تعریفیں ہی نہیں کرتا۔ نہ جانے آپ نے ایسا کیا کیا تھا، آپ کو دیکھا، آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور بات کرنے کے لیے آ گیا۔ جلد ہی انشاءاللہ آپ کے گھر بھی آؤں گا، لیکن اپنے والدین کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی حالت میں ہی کھڑی رہی اور اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی۔ اس نے یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ڈراموں میں ہی دیکھ رکھی تھیں یا پھر کہانیوں میں ہی سن رکھی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس کی زندگی میں بھی اس طرح سے کوئی نوجوان آئے گا۔ بلا شبہ رمیز بہت خوبصورت اور وجیحہ تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک بہت ہی اچھے اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بابا ضرور اس کا رشتہ رمیز کے ساتھ طے کر دیں گے۔ جب تک وہ اس شادی پر موجود رہی تب تک وہ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتی رہی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، وہ ولیمے پر جانے کے لیے بھی پرجوش تھی۔ جب اس نے اماں سے اس بارے میں بات کی تو آمنہ بیگم نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ کل بھی میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر تو چلی گئی تھی، لیکن وہاں پر جتنی بھی دیر بیٹھی رہی میں پچھتاتی رہی۔ وہاں کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں ہے کہ میں اپنی جوان بیٹیوں کو ادھر لے کر جاؤں، تمہارے بابا نے بھی مجھے منع کر دیا ہے۔ اماں کی بات سن کر وہ بے چین ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہاں پر میری ایک دوست بنی تھی اور اس نے آنے کے لیے خاص طور پر کہا تھا، آپ پلیز ابا جان سے اس بارے میں بات کریں نا۔ وہ ضد کرنے لگی، جبکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آمنہ بیگم نے غور سے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارے تیور مجھے بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا جو میں کچھ میرے ذہن میں چل رہا ہے وہ سب سچ ہے؟ وہ ماں تھیں اور اپنی بیٹی کی فطرت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھیں۔ کل انہوں نے رمیز کو اپنی بیٹی کے قریب کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا، مگر انہیں وہ لڑکا برا نہیں لگتا تھا، اور ساتھ اس نے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ واویلا مچاتی۔ وہ ہکلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر گھر کے اندر ہی موجود رہو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ دوسری طرف اسے رمیز پر بھی غصہ آ رہا تھا۔
اور کیا ضرورت تھی اسے پری کی زندگی میں آنے کی؟ ایک طرف وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا، دوسرا اس نے آتے ساتھ ہی اسے اہمیت کا احساس دلا دیا تھا۔ تیسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بات کرنے کے ہنر سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اسے پتہ تھا کہ لڑکیوں کو کیسے اپنے جال میں پھنسانا ہے اور کیسے لڑکیوں کو پاگل بنانا ہے۔ اگلے دن جب وہ اپنے چچا جان کے گھر گئی تو دیکھا سامنے وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور اٹھ کھڑا ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ خاموشی سے وہاں سے آ جائیں گی اور اپنا پیچھا چھڑوا لیں گی؟ ہرگز نہیں، آپ کا پیچھا تو میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہی مکمل انسان تھا، جس میں بلا شبہ ظاہری طور پر کوئی کمی نہیں تھی۔ ابھی وہ اس کی فطرت کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اسی وجہ سے فطرت کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن جہاں تک اس نے رمیز کو پایا تھا بہت ہی اچھا پایا تھا۔ اس کی ایک غلط فہمی بھی چند دنوں کے اندر اندر ہی دور ہو گئی، کیونکہ انسان اتنی مرضی کوشش کر لے اپنی فطرت نہیں چھپا سکتا، اور نہ ہی کبھی انسان کی فطرت بدل سکتی ہے۔ وہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے تو وہ اپنے چہرے پر دوغلے پن کا خول چڑھا لیتا ہے، لیکن یہ خول بھی زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ ایسا بھی رمیز صاحب کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ چند دن مزید کیا گزرے تھے کہ انہیں ایک اور لڑکی خوبصورت لگنے لگی، اور وہ اس کے پیچھے ہی پاگل ہو گئے۔ اس دوران وہ اس کو بھی مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی سے بھی تعلق بنا سکتا ہے اور کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وہ پری کے بارے میں یہی سوچتا تھا کہ یہ ایک معصوم سی لڑکی ہے، اسے اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ مگر اس دن جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تو اس نے مال میں رمیز کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا۔ اس دن ہی وہ شخص اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ اسی دن ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب دوبارہ کبھی بھی اس انسان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ محبت کا بیج جو اس کے دل میں اگنا شروع ہوا تھا، اس کو اس نے جڑ سمیت ہی اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ شاذل کے ان دنوں پاکستان میں بزنس کے حوالے سے بہت چکر لگ رہے تھے۔ دراصل وہ اپنا کاروبار یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ یہ اس کے بابا کا خواب تھا۔ رمیز اس کا سب سے اچھا دوست تھا، بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا، لیکن پھر بعد میں جب شاذل 20 سال کی عمر میں ملک چھوڑ کر چلا گیا تو وہ یہیں پر ہی ٹھہر گیا۔ وہ دونوں آپس میں کزنس بھی تھے، اور پری سے بھی اس کے دور پار کا رشتہ تھا۔ وہ اس کے تایا کے گھر کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ پری کے والد جنید صاحب کے 5 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، جبکہ ان کے بڑے بھائی کامران کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ دونوں بیٹیوں کی ہی رمیز اور شاذل سے اچھی خاصی گپ شپ تھی۔ وہ آپس میں دوست تھے، اسی وجہ سے گھر کے چکر لگتے رہتے تھے۔ چونکہ دونوں خاندان ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، اوپر والے پورشن میں آمنہ بیگم رہتی تھیں، جبکہ نچلے پورشن میں کامران صاحب اپنے خاندان کے ساتھ بستے تھے۔ ایک دن وہ علی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ دونوں ایک ساتھ ہی کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ رمیز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس وقت دوپٹے سے انجان تھی۔ وہ اپنے دھیان میں مگن تھی۔ چونکہ علی سے کافی چھوٹا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے سامنے پردے کا لحاظ کم ہی کیا کرتی تھی، لیکن جب اس نے ایک مردانہ آواز سنی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی انسان کھڑا تھا جو اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس نے چہرہ موڑ لیا، لیکن شاذل نے جب اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اسی وقت ہی اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس لڑکی سے ہی نکاح کرے گا۔ آج کل اس کی دادی جان ویسے بھی اس پر کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈال رہی تھیں۔ گھر جا کر اس نے بات کی اور یوں پری کے لیے رشتہ بھیج دیا، لیکن اس کے والدین اس کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ شاذل ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ ایلیٹ کلاس تھے، اسی وجہ سے دین اور دنیا سے کافی حد تک دور تھے۔ پردے کا بھی کوئی رجحان نہیں تھا، اور اس کے علاوہ پارٹیوں پر بھی آنا جانا تھا۔ تقریباً وہ 1 سال تک پری کے گھر کا چکر لگاتا رہا۔ اس دوران رمیز اس ساری باتوں سے مکمل طور پر انجان باقی لڑکیوں کی طرف توجہ دے رہا تھا،
اور سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی اس کا باہر جانے کا پروگرام بنے گا اس وقت ہی وہ پری کو بھی پرپوز کر ڈالے گا۔ اس نے اپنے دل کے حالات کے بارے میں شاذل کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کبھی شاذل نے اپنے جذبات اس کے سامنے کھول کر رکھے تھے۔ اصل طوفان تو اس دن آیا جب پری اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور شاذل کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں اسی سے ہی شادی کروں گی، مجھے وہ انسان اپنے لیے بہتر لگتا ہے، میں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں وہ انسان ویسی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بابا نے جب اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ بے یقین رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کبھی ان کی جوان بیٹی یوں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بھائی کا بھی یہی حال تھا، مگر وہ تو ان ساری چیزوں سے مکمل طور پر انجان تھی۔ اسے صرف اور صرف یہ پتا تھا کہ جب وہ ایک بار اس گھر سے نکلے گی تو سارے راستے ہی آسان ہو جائیں گے۔ دوسرا وہ شخص اس سے حد سے زیادہ محبت جتا رہا تھا۔ اگر وہ باہر جاتی تھی تو وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی میٹنگ چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ اس سے محبت اور اپنائیت کا احساس دلاتا تھا۔ اس نے پری کو چھپ کر موبائل بھی لے کر دیا تھا جس پر وہ اس سے رات بھر باتیں کرتا رہتا تھا۔ تب جنید صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس انسان سے تو کروا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کے کانوں میں یہ بات بھی ڈالتی تھی کہ اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں آنے کی کوشش نہ کرنا، صرف چند رسومات ہی تم اس گھر میں آ کر پوری کر پاؤ گی، وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ میں دنیا کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ شادی کے بعد وہ صرف اور صرف ایک بار اپنے والدین کے گھر گئی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ رسم تھی۔ اگر وہ تیسرے دن اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے نہ جاتی تو یقیناً لوگ باتیں بناتے اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف جن دنوں شاذل کا نکاح ہو رہا تھا اس دن رمیز ملک سے باہر تھا۔ جب اسے اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا خون خود سے کھولنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اس نے اپنے ذہن میں ہزاروں طرح کے منصوبے بنائے ہوئے تھے۔ سوچ رکھا تھا کہ اس بار واپس جائے گا تو ضرور اس لڑکی سے نکاح کرے گا، مگر وہاں پر تو سب کچھ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ اس دن ہی اس کے دل میں اپنے دوست کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ لڑکی اس کی نہیں ہو سکتی تو وہ اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دے گا، اور یوں اس نے اپنے دوست کے خلاف چال چلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے دوست کی فطرت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ شاذل کو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ اعتبار کے معاملے میں بہت کچا ہے۔ پاکستان جانے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا کہ اپنے سب سے وفادار نوکر کو شاذل کے پاس کام پر بھیج دیا تاکہ وہ اس کے دل میں اس کی بیوی کے لیے بری باتیں ڈال سکے۔ ایسا ہی ہوا۔ شیر خان جب سے اس گھر میں آیا تھا تب سے ہی وہ شاذل کے کانوں پر یہاں کی غلط باتیں ڈالتا تھا۔ شروع میں تو شاذل نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ خود ہی ان چیزوں کو نوٹ کرنے لگا تھا۔ رمیز اب کچھ زیادہ ہی اس کے گھر کے چکر لگانے لگا تھا۔ پری سے بھائی سمجھ کر ملتی تھی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی، اور رمیز سے بھی یہ توقع کرتی تھی کہ وہ شاذل کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب کسی مرد کو اپنے ماضی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو عورت کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، چاہے ماضی میں اس سے کی گئی غلطی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ مرد ساری زندگی ہی اسے تانا دیتا رہتا ہے۔ دوسری طرف رمیز بھی اسے بھابھی کہہ کر پکارتا تھا، اس کی بہت ہی عزت کرتا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اندر کتنی بڑی چال چل کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دن موسم خراب تھا، وہ اسی دن کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے شیر خان کو کال کر دی تھی کہ شاذل بابو کو بتا دو کہ وہ اس وقت اپنے پرانے عاشق کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف اس نے پری کے ایک کزن کا بھی انتخاب کیا تھا، جس کی مدد دے کر اس نے شاذل کے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ رمیز کا اور پری کا ماضی میں چکر رہ چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اکھڑا رہتا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوششوں میں ہلکان ہوتی رہتی تھی کہ آخر اس سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح برا سلوک کرتا ہے، کیونکہ شروع میں تو وہ بہت ہی پیار سے پیش آتا تھا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا،
جب وہ تیار ہوتی تھی تب اس کی تعریف کرتا تھا، اسے داد دیتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ صرف اور صرف اس سے غصے سے بات کرتا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی، ابھی تک شاذر واپس نہیں آیا تھا۔ جب اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اسے امید تھی کہ اس کا شوہر ہی آیا ہوگا، مگر وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ جب بھی وہ واپس آتا ہے تو اس کی گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ آج تو گاڑی بھی اندر داخل نہیں ہوئی تھی، مگر وہ اس کی بدقسمتی کا دن تھا۔ اچانک ہی کسی نے اس کے ارد گرد بازو باندھ دیے۔ اسے جب محسوس ہوا کہ یہ کوئی اور ہی خوشبو ہے تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھی۔ پیچھے ہی رمیز کھڑا تھا جو اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کا دل یکدم ہی ساکت ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ وہ بھی گستاخی پر اتر آیا تھا۔ اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کی، مگر وہ دوبارہ سے اس پر قابض ہو گیا۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ غصے سے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، اسے کھینچ کر دوست سے الگ کیا اور پھر رمیز کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اس وقت کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے شاذر کے لیے اپنے والدین سے لڑائی کی تھی، اور پھر اس کی سب سے بڑی غلطی کہ اس نے اسے بھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بہت بری طرح پری بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے دوبارہ سے انسان کے پاس کبھی بھی نہیں جائے گی۔ ہریش جس سے اس نے شدید محبت کی تھی، اس نے ایک بار بھی اس پر اعتماد کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جب وہ گھر سے نکل رہی تھی تب کسی گاڑی سے جا کر ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے دوبارہ سے ہوش آیا تھا تب وہ ایک ہسپتال میں موجود تھی، لیکن اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر عمیر اس کے قریب کھڑے پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی کیا مدد کریں۔ وہ لڑکی ان کی گاڑی سے ہی ٹکرا کر بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں یہاں پر اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک تو وہ بہت پیاری تھی اور دوسرا بے حد حسین تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بیچاری کی عزت پر حرف آ جائے۔ اسے اپنے ساتھ لے جانا بھی وہ رسک سمجھ رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا سیاست میں بھی عمل دخل تھا اور بہت جلد ہی ایک بڑے سیاستدان بننے والے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ ان کے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کر دیں۔ کیا آپ مجھے میرے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیں گے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ مجھے صرف کچھ چہرے یاد ہیں، اس کے علاوہ نہ ہی مجھے نام یاد ہیں اور نہ ہی مجھے راستہ یاد ہے۔ میں کیا کروں؟ میں بہت زیادہ بے بس ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے۔ تیزی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، ارے آپ روئیں مت، اس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے۔ مجھے ہی دیکھ کر ڈرائیونگ کرنی چاہیے تھی۔ دراصل میں بہت زیادہ پریشان تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ کب آپ میری گاڑی کے سامنے آئیں اور کب ٹکرا گئیں۔ آپ فکر مت کریں، جب تک آپ کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی تب تک آپ میری دسترس میں ہی رہیں گی۔ مجھ سے گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ کو ہر طرح کی سہولت دستیاب ہوگی۔ جس دن آپ کی یادداشت واپس چلی آئے گی اس دن میں آپ کو احتیاط کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ جب سے پری ان کے گھر گئی تھی تب سے ان کے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد اکیلے ہی رہتے تھے اور ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس لڑکی نے تو ان کی زندگی کو ہی سنوار دیا تھا۔ یہ بہت زندہ دل اور ہنسمکھ تھی، ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھی۔ ان کے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا گارڈن تھا جہاں پر پچھلے 3 سالوں سے کوئی پودا نہیں اگاتا، مگر اس نے 1 مہینے میں ہی اس گارڈن کو آباد کر دیا تھا۔ وہاں پر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے جو اسے بہت ہی خوبصورت بنا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا بناتی تھی۔ صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی اور ان کے لیے ناشتہ بناتی، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی۔ ڈاکٹر عمیر کو اب اس چھوٹی سی لڑکی کی عادت ہو گئی تھی، اس کے بغیر زندگی گزارنا بھی انہیں مشکل لگتا تھا۔ جب وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک دن یہ لڑکی یہاں سے چلی جائے گی
تب ان کا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ وہ پری کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو وہ کر گزریں گے۔ دوسری طرف شاذل نے ہر طرف ہی پتہ کروا لیا تھا، لیکن اسے کہیں بھی اپنی بیوی نہیں ملی۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ذہنی اذیت کی وجہ سے وہ ایک لمحہ بھی سکون نہیں حاصل کر پا رہا تھا۔ وہ رات پوری جاگتے ہوئے گزارتا، پچھتاتا رہتا کہ آخر کیوں اس نے اپنی بیوی پر شک کیا، آخر کیوں ایک ذلیل انسان کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکالا۔ شیر خان نے اسے وہ پوری فوٹیج دی تھی جس میں اس کی بیوی خود کو اس انسان سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس کا دوست شیطان بنا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس میں پری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسری طرف کزن نے بھی گواہی دے دی تھی کہ اس نے ہی اپنی کزن کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ غلط بتایا، مگر اب ان ساری چیزوں کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب ساری مواقع ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ پری نے اسے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ ساری زندگی پچھتاتا رہے گا، اور اب وہ پچھتا ہی تو رہا تھا۔ لوگ اس کی شان و شوکت اور خوبصورت لباس دیکھتے تھے تو سوچتے تھے کہ یہ انسان کتنا زبردست ہے جسے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک دن کے لیے بھی اس کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا تو وہ ایک دن میں ہی ٹوٹ جاتا۔ اس پر نہ صرف کاروبار کی ذمہ داریاں تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو تلاش کرنا، اس کی خیریت کے لیے فکر مند رہنا، یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جو ایک صحت مند انسان کو بھی ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ جمعرات کی رات تھی، ان کی شادی کی دوسری اینیورسری تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اپنی زوجہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے بارے میں اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے، مگر ایک امید جو دل میں موجود تھی وہ دوبارہ ضرور اس کے پاس آئے گی، اور وہ اس وقت اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ وہ اس کے پاؤں پڑ جائے گا، اس کی منتیں کرے گا، اس سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا، لیکن دوبارہ اسے کھونے کا رسک نہیں لے گا۔ دوسری طرف پری جیسے ہی نہا کر فارغ ہوئی، وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنی آواز اپنے ذہن کے پردے کے پیچھے سے سنائی دی۔ تمہارے لمبے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور دوبارہ سے اپنے بال سنوارنے لگی۔ تم گلے میں یہ چین ہمیشہ ہی پہنے رہا کرو، اس سے تمہاری گردن بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ دوبارہ سے اسے ایک آواز یاد آئی۔ اس بار جب اس نے اپنے نیکلس کو دیکھا تو لمحات تیزی سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ 2 سال بعد اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں کیونکہ اب اس کی تکلیف دگنی تھی۔ چونکہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر عمیر سے دعویٰ کر چکی تھی کہ وہ ان کی زندگی میں ضرور شامل ہوگی، مگر جب اب اسے شاذل یاد آ گیا تو سارے دعوے بھی اسے کھوکھلے نظر آ رہے تھے۔ آخر کیسے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کسی انسان کے اتنے قریب جا سکتی تھی؟ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 2 سال تو اس کے سکون سے گزر گئے تھے اور اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا، لیکن اب ایک دم سے سب یاد آ جانے پر اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ عمیر جو کہ باہر کھڑا پری کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور بے چینی سے اس سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے اور میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے کیسے معافی مانگوں۔ اور پھر پری نے روتے ہوئے اپنے ماضی کے بارے میں بتا دیا۔ عمیر کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے سینے سے دل کھینچ کر نکال لیا ہو۔ پہلی بار اسے کسی عورت سے محبت ہوئی تھی، پہلی بار وہ کسی کے پیچھے اس قدر پاگل ہوا تھا، اور پہلی ہی بار اسے جدائی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلے دن وہ دربار میں حاضری لگوانے کے لیے گئی۔ اس سے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی
جو بڑی مشکل سے جھاڑو لگا رہی تھی۔ صرف تھوڑا سا ہی باقی تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے وہ جھاڑو پکڑ لیا۔ اسی وقت ہی شاذل اس جگہ سے گزرا جب اس کی نظر پری پر پڑی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پایا اور پھر بے یقینی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ آس پاس گزرتے ہوئے لوگ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جو ہر چیز سے بالکل انجان روئے چلے جا رہے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، جتنا مرضی کوشش کیوں نہ کر لیتے، لیکن ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ پری نے تو صرف ایک رات یہ ذہنی تکلیف اٹھائی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قدر جان لیوا درد ہوتا ہے۔ دوسری طرف شاذل 2 سال تک بے چین اور تڑپتا رہا اور اپنے رب سے معافیاں مانگتا رہا۔ کوئی بھی رات اس کی ایسی نہیں گزرتی تھی جب وہ روتا نہ تھا۔ تہجد میں بھی اس کی دعاؤں میں صرف اور صرف اسی لڑکی کا ہی نام ہوتا تھا۔ پری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر عمیر کے پاس کس منہ سے جائے۔ جب اس نے شاذل کو بتایا کہ وہ کہاں پر رہ رہی ہے اور کیسے رہی ہے، تو اس نے پری کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور اسے کہنے لگا، مجھے ماضی کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم محفوظ اور میرے سامنے کھڑی ہو۔ مجھے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اب دوبارہ تمہیں نہیں کھونا چاہتا اور نہ ہی خود سے الگ کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ڈاکٹر عمیر کا سوال ہے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہم ان سے ملنے کے لیے بھی جائیں گے، لیکن اب تم میری بیوی بن کر جاؤ گی اور میں تمہارا شوہر۔ ڈاکٹر عمیر نے جب اس خوبصورت لڑکی کو اپنے شوہر کے پہلو میں خوش دیکھا تو ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے اس لڑکی سے محبت کی تھی اور محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اپنے محبوب کی خوشی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ان کا محبوب جہاں پر بھی رہے مطمئن رہے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔